تو اولین جو ہمارے لیے چیلنج تھا، یہ میں دوسری بات اب آگے کر رہا ہوں جی، کہ یہ تو ایک حقیقت ہے کہ ہم لوگ اس مسئلے کو تقریباً ایسے پس منظر میں چلے گئے تھے جی، چاہے ہماری سیاسی جماعتیں ہیں، چاہے گورنمنٹ ہے، چاہے میڈیا ہے جی۔ ہم نے اس چیلنج کو قبول کیا کہ ہم دوبارہ اس کو ترجیح اول پہ لائیں اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اس کو محور بنائیں جی۔ چنانچہ ظاہر ہے جی کہ اس وقت تک بہرحال کسی نہ کسی صورت میں دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہے یہ ہمارا منظرنامہ ہے، اور بظاہر جو دیوار پہ نظر آ رہا ہے وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے جی۔ لیکن اس حد تک ضرور ہوا کہ ہم نے ایک نظریہ اس دوران متعارف کرایا، اور یہ کوشش کی ہم نے کہ انڈیا کے ساتھ جو ہمارے جامع مذاکرات کا سلسلہ ہے، تمام ایشوز دو طرفہ ہو سکتے ہیں، لیکن مسئلہ کشمیر دو طرفہ کے زمرے میں نہیں آتا۔ سلامتی کونسل کی قراردادیں جو ہیں اس میں موجود ہیں، اور جب تک ہم ایک بین الاقوامی فورم یا سلامتی کونسل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے اساس پر موقف رکھتے ہیں تو ہم اس کو بین الاقوامی فورم پر لے جا سکتے ہیں جی۔ چنانچہ پچھلے وزیر اعظم صاحب نے اس نظریے کو قبول کرتے ہوئے بڑے ایک طویل خاموشی کو توڑا، اور اقوام متحدہ کے فورم پر انہوں نے کشمیر کے مسئلے کو دوبارہ اٹھایا جی۔ اب جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب گئے ہیں جی، دوسری یا تیسری تقریر ان کی ہے کہ جو ہر تقریر کے بعد دوسری تقریر پہ کشمیر کا موضوع جو ہے ایک خاصا وقت ان کو دیتے ہیں، اور اقوام متحدہ میں اس پر گفتگو کرتے ہیں جی۔ تو ظاہر ہے جی کہ ایک تو ہے نفس مسئلہ تو اپنی جگہ پر کھڑا ہے، پاکستان کا موقف بھی واضح ہے اس کے بارے میں، کشمیریوں کا موقف بھی واضح ہے، اور ظاہر ہے جی 67 سال سے 68 سال سے ایک نشیب و فراز سے گزرتا ہوا، زیر و بم سے گزرتا ہوا ایک مسئلہ ہے۔ گزشتہ دنوں میں آپ نے دیکھا جی کہ کشمیر کے اندر جب مسلح جنگ بھی ختم ہو گئی، لوگوں نے پتھر اٹھائے، وہ بھی ختم ہو گیا، اور پھر اس کے بعد پبلک جو ہے وہ روڈوں پہ آئی۔ وہ تو برہان الدین والی کی شہادت نہیں ہوتی تو شاید یہ مسئلہ دوبارہ سے زندہ نہ ہو۔ میں کروں جی، اب جب یہ دوبارہ مسئلہ کھڑا ہو گیا، آپ کے خود یعنی انڈیا کے دانشوروں نے اس پر واضح کیا کہ جی اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کشمیری جو ہیں وہ کوئی مجاہدین کے دباؤ میں کوئی تحریک چلا رہے ہیں، بلکہ اب یہ ثابت ہو گیا کہ ایک عوامی خواہش ہے پاکستان سے الحاق کا جی۔ تو یہ ایک فضا تبدیل ہوئی۔ باقی جہاں تک ہے وانی صاحب کی شہادت کا مسئلہ جی، میرے خیال میں ہمیں اس حقیقت کا ایک اعتراف کرنا چاہیے کہ ہم ہزار یہ دعوے بھی کریں اور حقیقت پر بھی مبنی ہیں کہ پاکستان کشمیر کا جو ہے وکیل ہے، پاکستان کشمیر کا ترجمان ہے، ہم سب اس کے ترجمان ہیں، لیکن کشمیریوں نے اپنی قربانیوں اور اپنے خون سے ہی اپنے مسئلے کو زندہ کیا ہوا ہے، اور آج ایک بار پھر انہوں نے اپنی اس تاریخ کو دہرایا ہے کہ کشمیر میں اتنی بڑی قربانیاں ملنے کے بعد اس کو ایک نئی جلا ملی ہے، ایک نئی اس میں جان آئی ہے، ایک روح آئی ہے اس کے اندر، تو اس حقیقت کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے۔ مولانا کیوں آخر دیکھیں اب 2013 کے انتخابات ہوئے، نہ پاکستان تحریک انصاف کے منشور کے اندر کشمیر کا مسئلہ تھا، نہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے منشور کے اوپر تھا، آپ کی جماعت کے منشور میں نہیں تھا، میرے خیال سے پیپلز پارٹی ہے جس کے منشور کے اندر کشمیر کا مسئلہ رہا۔ کیوں ہم نہیں چاہتے کہ کشمیر ہمارے ساتھ آئے، یا ہم نہیں چاہتے کہ کشمیر کے لیے ہم جدوجہد کریں؟ ہم صرف ہماری جماعت کے منشور میں اصول لکھا ہوتا ہے، ایشوز نہیں لکھے ہوتے، اور اس اصول کے اندر لکھا ہوا ہے کہ دنیا میں جہاں جہاں پر مسلمان آزادی کی تحریکیں چلا رہے ہیں، جمعیت علماء اسلام ہمیشہ ان کی پشت پر رہے گی، ان کی حمایت کرے گی جی۔ تو صرف ایک یہاں نہیں، فلسطین میں ہو، کسی اور جگہ پر ہو جہاں مظلوم مسلمان جو ہیں وہ آزادی کی بات کر رہے ہوں، تو ان کے لیے جمعیت علماء کا منشور سب سے زیادہ واضح منشور ہے۔ یہ بالکل یہ اچھی بات ہے کہ آپ نے مسلمانوں کے لیے کیا، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ کشمیر کا مسئلہ انسانی حقوق کے لیے بھی پوری دنیا ٹریک وہ اپنی جگہ پر ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ دیکھیے اس کے لیے ایک میں آپ کو اس کے طور پر پس منظر بتا دوں، 1993 میں 94 میں انسانی حقوق کا کیس لے کر پاکستان انسانی حقوق کمیشن میں کیا جی، لابنگ نہیں تھی پاکستان کی جی، بدقسمتی سے وہ عالمی حمایت حاصل نہیں کر سکا جی۔ لیکن جب آپ ایک دفعہ ایک چیز کا آغاز کر دیتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آغاز کے وقت ہی آپ کو کامیابی حاصل ہوگی، وقت کے ساتھ ساتھ جی۔ آج اس وقت برطانیہ کے پارلیمنٹ میں ممبران کی وہ تعداد موجود ہے جو پاکستان اور کشمیر کی بات کرتی ہے جی۔ آج بیلجیم میں